حضرات محترم اور سامعین کرام، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں ان کو دیا۔ اگر ہم اور آپ تمام ذمہ داریوں پر غور کریں، ان تمام احکامات پر نظر ڈالیں جو اللہ نے ہم اور آپ کے ذمے لگایا ہے، تو ان کے دو قسمیں ہوتے ہیں۔ ایک ایسے عبادات، ایک ایسی ذمہ داری جن کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، اصطلاح میں اسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسری ایسی ذمہ داری جس کا تعلق بندے سے ہے، اصطلاح میں اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ وہ ذمہ داری جس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، جس کے انجام پر، جس کے نہ انجام پر، جس کے کرنے پر اور نہ کرنے پر گرفت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ہمیں سمجھا تو سکتا ہے لیکن اس پہ گرفت نہیں کر سکتا ہے۔ انہی ذمہ داری کی مثال نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ تمام ذمہ داریاں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو سزا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ روزے نہیں رکھیں گے تو سزا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو گرفت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کا کوئی انسان نماز چھوڑنے کے لیے ہمیں کوئی سزا نہیں دے سکتا ہے۔ سمجھا تو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر نماز فرض ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ گرفت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ دوسری وہ ذمہ داری ہے جس کا تعلق بندے سے ہے، یعنی ایک بندے کا تعلق دوسرے بندے سے۔ اگر ہم تجارت کرتے ہیں، سامان کو بیچتے ہیں اور ایک خریدنے والا ہوتا ہے، تو یہ لین دین جو ہو رہا ہے دو بندوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ اسی طرح نکاح کرتے ہیں تو وہ معاملات جو ہوتے ہیں دو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری بیوی کے لیے، بیوی کی ذمہ داری شوہر کے لیے۔ اسی طرح اولاد اور ماں باپ ہیں تو وہ بندوں کے درمیان ہے۔ اولاد کی ذمہ داری ماں باپ کے لیے کیا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کے لیے کیا ہے۔ اسی طرح دیگر تمام معاملات میں جس کا تعلق دو بندوں کے درمیان ہے۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر حقوق اللہ میں کمی آئے، حقوق اللہ میں کوتاہی ہو، تو اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، اور ہمیں امید بھی یہی رکھنی چاہیے اللہ سے۔ اگر نماز میں، روزوں میں، حج میں کوتاہی ہوئی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی، تو اللہ کی ذات رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر ساری دنیا کے لوگ اللہ کا انکار کر دے، اللہ کو نہ مانے، اس کے حکم کو انجام نہ دے، تو اللہ کے شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر سارے انسان اس بات پر اتفاق کر لے کہ آج سے اللہ کی بزرگی بیان کرنا ہے، آج سے اللہ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا ہے، تو بھی اللہ کے شان میں ذرہ برابر بھی مقام و مرتبہ بلند نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے بلند و مرتبہ ہیں اور ہمیشہ بلند و مرتبہ رہیں گے۔ بندے کے مرتبہ بیان کرنے سے، بندے کے بزرگی بیان کرنے سے اللہ کے شان میں بزرگی نہیں ہوتے۔
وہ تو پہلے ہی سے بزرگ و بالا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہماری کوتاہیوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جو ذمہ داری ہے حقوق العباد، اس میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب تک صاحب معاملہ معاف نہ کر دے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر اولاد بحیثیت اولاد ماں باپ کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے تو جب تک ماں باپ معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر شوہر بحیثیت شوہر اللہ نے جو اس پر ذمہ داری لگائی ہے، اگر وہ ذمہ داری شوہری والا ادا نہ کرے تو جب تک بیوی نہ معاف کر دے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ مجھے ایک مختصر واقعہ یاد آیا، میرے استاذ محترم سناتے تھے درس کے وقت، میں سوچتا ہوں آپ کو بھی سناتا چلوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ ایک دکان سے مال خریدے، ضروریات کے سامان خریدے، بنیے کی دکان تھی، راشن کی دکان تھی، اور سارے معاملات کلیئر ہو گیا، رقم کی ادائیگی فی الفور کر دیے، لیکن 25 پیسے کی ادھاری رہ گئی۔ سودا زیادہ کا ہو گیا، 25 پیسے اس بزرگ کے ذمے لگ گئے۔ اس نے کہا کہ 25 پیسے کی بات ہے، میں تمہیں بعد میں ادا کر دوں گا۔ اس بنیے نے بھی کہا، سوچا کہ اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ کہاں جائیں گے، یہ تو دے ہی دیں گے۔ بات صرف 25 پیسے کی تھی، نہ دینے والے کے ذہن میں یہ بات رہی اور نہ لینے والوں کو یہ ذہن میں یہ بات رہی، بات بھلا دیے دونوں نے، معمولی سی بات تھی، ذہن سے نکل گئی، اور نہ ہی اس کو کہیں لکھا گیا تھا ادھاری کھاتے میں۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو موت سے پہلے دنیا میں سارے معاملات کلیئر کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس بزرگ کو خواب آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب و کتاب کے معاملات دیکھے، تمام معاملات میں، تمام عبادات میں صحیح کا نشان لگ گیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ حکم ہوا کہ اسے جنت میں لے جایا جائے، فرشتے اسے جنت کی طرف لے جانے لگے، دروازے پر پہنچے تو اس بنیے نے اس اللہ والے کے گریبان کو پکڑ لیا کہ اللہ والے کہاں جا رہے ہو، ہمارے 25 پیسے والے معاملات تو کلیئر کر جاؤ۔ اس بزرگ نے اسے اچھے انداز میں سمجھایا کہ دیکھو یہاں تو وہ کرنسی نہیں چلتی ہے، یہاں تو روپیے پیسے کا چلن نہیں ہے، یہاں تو اعمال تولے جا رہے ہیں، تو روپے پیسے والے جو معاملات تھے وہ دنیا ہی تک تھے، اب تمہارے معاملات ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، وہ کرنسی نہیں چلتا نہ صحیح، لیکن اس کے بدلے میں آپ مجھے اعمال دیجئے، جب تک ہمارے اعمال نہیں دیں گے اس وقت تک ہم آپ کے دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اللہ کے حضور میں پیشی ہوئی اور اس اللہ والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے زندگی کے 4 حصے میں سے ایک حصے کی عبادت کا ثواب تم لے لو۔ بنیا تیار نہ ہوا، آدھا دے دیا پھر بھی بنیا تیار نہیں ہوا، تہائی حصہ دے دیا، 3 حصہ، پھر بھی بنیا تیار نہیں ہوا۔ اس اللہ والے کو جنت میں جانے کی جلدی تھی، خوشی تھی اس بات کی کہ میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اس نے فرتے خوشی میں اس نے اپنی پوری زندگی کے اعمال اس کے نام کر دیے اور پھر اس کے بعد اس کا دامن چھوڑ دیا۔ وہ تو جنت میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا جس وجہ سے آپ کو جنت میں جانے کا حکم ہوا تھا وہ وجہ اب ختم ہو چکا ہے، وہ سبب باقی نہیں رہا، آپ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہے تھے، وہ اعمال اب آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ جنت میں نہیں جا سکتے، آپ کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو جہنم میں پھینکا جا رہا تھا تو اچانک سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس بنیے کو 25 پیسے اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کہنے لگا اس سے کہ تمہارے اس 25 پیسے کی وجہ سے میرے ہاتھ سے جنت جا رہی تھی، میرے ہاتھ سے
جنت جا رہی تھی تمہارے اس 25 پیسے کی وجہ سے، پہلی فرصت میں تم اس 25 پیسے کا رکھو۔ تو اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جب تک حقوق العباد میں صاحب معاملہ معاف نہ کر دے اس وقت تک اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کریں گے۔ ہم اور آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری طبیعت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم صرف لینا جانتے ہیں۔ اگر بات آتی ہے حق لینے میں تو ہم کسی قدر کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے ہیں۔ جس حد تک جانا ہوتا ہے سارے اخلاق کو پامال کر کے، سارے رشتے کو ناطے کو توڑ کر ہم وہ حق وصول کر لیتے ہیں، لیکن جب بات دینے کی آتی ہے تو ہیلے اور حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ جب بات دینے کی آتی ہے تو مجبوریاں یاد آتی ہے۔ ایسی طبیعت ہم اور آپ کی بن چکی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا قانون ہو، کوئی ایسا ضابطہ ہو جس ضابطے پہ عمل کر کے صاحب حق کو اس کا حق دلایا جائے، مظلوم کو ظلم کی تلافی کا سامان دلایا جائے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت سی ایسی آیتیں اتاری ہے جن میں بندوں کے درمیان اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، بندے کے درمیان کسی معاملے میں آپسی رضامندی سے حل تلاش نہ کر سکے تو وہ اس حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ پر یقین رکھنے والو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی معاملے میں، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، تم رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد وہ فقہا ہے، وہ علماء ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بھی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، آپسی رضامندی سے وہ معاملات حل نہ ہو سکے، چاہے وہ معاملات شادی بیاہ کا ہو، نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، وراثت کا ہو، خلا کا ہو، فسخ نکاح کا ہو، تجارت کا ہو، پڑوسیوں کا ہو، آپس میں بھائیوں کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں اگر اختلاف ہو جائے تو فردوہ الی اللہ والرسول، تم اپنا معاملات اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ۔ اور آگے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں اس وقت لے جاؤ جب تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، آخرت پہ دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور زندگی کے ہر اونچے چھوٹے بڑے لفظ کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا اور زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے بارے میں مجھ سے حساب لیا جائے گا، اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو تم اپنا معاملات اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ۔ اب خود سوچ لیجئے، اگر ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اگر ہمارا ایمان آخرت پر ہے، اگر ہمارا ایمان رسول اللہ پر ہے، تو ہم اپنی معاملات کو کن عدالت میں لے جانا چاہیے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم اپنا معاملات اسلامی عدالت میں لے جاؤ، تم اپنا معاملات ان لوگوں کے پاس لے جاؤ جو شریعت کے مطابق، احکام شریعت کے مطابق، قانون شریعت کے مطابق تمہارے فیصلے کو حل کرے، تمہارے معاملے کو سلجھائے۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر تو ہمیں اپنے معاملات کو اللہ کی عدالت میں لے جانا چاہیے، اپنے معاملات کو ان جگہ پہ لے جانا چاہیے جہاں شریعت کے مطابق اللہ کے فیصلے، اللہ کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں۔
آگے فرمایا ذالک خیر، یہ تم جو اللہ کی عدالت میں اپنے معاملات لے کے جا رہے ہو، اس میں بھلائی ہے، اس میں تمہارے لیے اچھائی ہے۔ اگر بظاہر تمہارے خلاف فیصلہ بھی ہو جائے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اگر بظاہر تمہارے خلاف فیصلہ بھی ہو جائے لیکن انجام کے اعتبار سے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، بظاہر لگے کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہوا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دنیا کی عدالت میں کوئی معاملات جاتا ہے تو وہاں ایک فریق جیتتا ہے اور دوسرا فریق ہارتا ہے، لیکن اگر کوئی معاملات اللہ کے عدالت میں جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جاتا ہے، دارالقضاء میں جاتا ہے، تو وہاں دونوں فریق جیتتا ہے۔ دونوں فریق کیسے جیتتا ہے ذرا اس کو سمجھیے۔ ایک آدمی اپنے ذہن میں بات لے کے جاتا ہے کہ قاضی صاحب سے ہمیں یہ فیصلہ کروانا ہے، دوسرے فریق اس کے برخلاف بات ذہن میں لے کے جاتا ہے کہ مجھے قاضی صاحب سے یہ فیصلہ لینا ہے، اور اتفاقاً کسی کی رائے شریعت کے مطابق ہوتی ہے، کسی کا سوچ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، اور دوسرے کی رائے، دوسرے کی سوچ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے برخلاف ہوتا ہے۔ جب دارالقضاء میں شریعت کے مطابق فیصلہ جاتا ہے تو جو بات ذہن میں لے کے آتا ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ لے کے جانا ہے وہ تو جیت ہی جاتا ہے، اور دوسرا شخص جس کی سوچ اور جس کی رائے شریعت کے رائے کے مطابق نہیں تھا، قانون شریعت کے مطابق نہیں تھا، وہ اللہ کے حکم سمجھ کر اس کو مان لیتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو مانیں، تو وہ اللہ کے احکام کو اس ہارے ہوئے کیس کو بھی جیت جاتا ہے۔ تو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے شریعت کی عدالت میں جانے سے۔ قرآن مجید کے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ اگر نہ کوئی مومن مرد اس وقت تک مومن مرد ہو سکتا ہے، نہ کوئی مومن عورت اس وقت تک مومن عورت ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کسی بھی معاملے میں فیصلہ کر دے اور اس شخص کو یہ اختیار بھی ہو کہ وہ چاہے تو اس فیصلے کو مانے اور چاہے تو وہ اس فیصلے کو نہ مانے، اس اختیار کے باوجود بھی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر اختیار دیا گیا اس بات پر کہ ہم چاہے اللہ کے فیصلے کو مانیں چاہے اللہ کے فیصلے کو نہ مانیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم آ جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آ جانے کے بعد اس میں ذرہ برابر بھی رد و بدل کرتا ہے تو اس شخص سے بڑا بدبخت اور اس شخص سے بڑا گمراہ شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، بڑے خوبصورت واقعات ہے، آپ اسے عبرت کے نیت سے سنیں، آپ اسے نصیحت کے نیت سے اس واقعات کو سنیں کہ صحابیات میں صحابہ کرام میں کس قدر اللہ کے اور رسول اللہ کے حکم کے ماننے کا جذبہ تھا۔ ذرا سنیں، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غریب تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، ان کے پاس روپیے پیسے نہیں تھے، درہم و دنانیر نہیں تھا، اور اتفاقاً ان کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی، کالے کلوٹے تھے، اگر کوئی انسان دیکھے تو جی بھر کے دیکھ بھی نہ سکے، لیکن شریعت کے پابند تھا، لا یغیب عن الصلوات وغزوات، کہ نہ تو وہ کسی نماز سے غائب رہا کرتے تھے نہ کسی جہاد اور جنگ سے غزوات سے غائب رہا کرتے تھے۔
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو ان سے کہا کہ جلیبیب کیا تمہارا نکاح کا ارادہ نہیں ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کون نکاح کرے گا؟ ہمارے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی اناج اور غلہ نہیں ہے، روپیے پیسے نہیں ہے، اور چہرے بھی صحیح نہیں ہے، رنگ کالے ہے، ہم سے کون نکاح کرے گا؟ کون ہمیں بیٹی دے گا؟ بات آئی گزر گئی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مجلس میں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی، ان کا شوہر انتقال کر گیا اور عدت بھی گزر چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مناسب رشتہ میرے بیٹی کے لیے مل جائے اور میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس الفاظ میں تعریف بیان کیے، رشتے کو رکھے۔ اس صحابی کو یہ یقین سا ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا تھی؟ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تمہاری بچیا کا نکاح حضرت جلیبیب سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس صحابی نے جلیبیب کا نام سنا تو انہوں نے کہا کہ گھر میں مشورہ کرنا پڑے گا، بیوی سے پوچھنی پڑے گی، اس کے بعد ہم کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشورہ کر لو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، گھر میں بیوی سے مشورہ ہو رہا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، میں اپنی بچی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیسے دے دوں؟ کیسی اس کی زندگی بسر ہوگی؟ قربان جائیے اس باغیرت خاتون پر جو پردے کے پیچھے سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے پردے کو ہٹایا اور ماں باپ کے سامنے آیا اور کہا کہ ابو جان، امی جان، آپ کس کا رشتہ بھیجا گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن رشتہ کس نے بھیجا ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جس کا رشتہ بھیجا گیا ہے اگرچہ وہ کالے کلوٹے ہے، لیکن رشتہ بھیجنے والا تو بھی تو چاند جیسا ہے، 14ویں کے چاند اس کے سامنے پھیل ہے۔ اور کیا آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے آ جائے اور انسان کو یہ اختیار ہو کہ اسے چاہے تو مانے اور اسے چاہے تو نہ مانے، اس کے باوجود بھی اگر اس میں ذرہ برابر بھی وہ رد و بدل کرتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا ماننے کا یہ جذبہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، آپ کے دلوں میں ہونی چاہیے، تبھی بات بنے گی۔ قرآن مجید کے ایک تیسرے آیت میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ بات قسم کھا کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب کے قسم، مسلمان اگر آپسی اختلافاتی معاملات میں آپ کو حکم نہ بنا لے، آپ کو فیصل نہ بنا لے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ جو فیصلہ کرے اس کے دل میں اس فیصلے کے درمیان رکاوٹ پیدا نہ ہو اور سر تسلیم خم کر لے، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کامل ایمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول اللہ کا فیصلہ آ جائے، یا ان لوگوں کا فیصلہ آ جائے جو اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اس کو مان نہ لے۔ کامل ایمان اسی وقت ہو سکتا ہے، ہم مکمل مسلمان اسی وقت کہلا سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنا سر سجدہ خم کر دے، سر تسلیم کر لیں۔ کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں، ہم آپ کے حکم کو بلا حجت بلا دلیل ماننے والے ہیں۔ ہمیں کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دارالقضاء کا فیصلہ آ جائے، جب شریعت کا فیصلہ آ جائے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس فیصلے کو بلا چوں چرا مانے، بلا دلیل و حجت اس فیصلے کو مانے۔ آج مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات گھولی جاتی ہے کہ دارالقضاء کے پاس تو حکم نافذ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے،
اس کے پاس کوئی پولیس نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جیل نہیں ہے، تو وہ اپنے فیصلے کو نافذ کیسے کرے گا؟ وہ اپنے فیصلے کو کیسے منوائے گا؟ یقین رکھیے کہ فیصلے کے نافذ کرنے کے لیے ہم اور آپ کا ایمان ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس مضبوط ایمان ہو تو پھر فیصلے نافذ ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ آج جمعہ کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، کیا جمعہ کے لیے کسی حکومت نے ہمیں مجبور کیا ہے؟ کیا نماز پڑھنے کے لیے کسی حکومت نے ہمیں مجبور کیا ہے؟ کہ کسی پولیس نے ہمیں ڈنڈے مار کر گھر سے باہر کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، کیا روزہ رکھنے کے لیے کوئی حکومت ہمیں مجبور کرتا ہے؟ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ادا کرتے ہیں، کیا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کسی حکومت نے ہمیں مجبور کیا ہے؟ نہیں۔ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے کسی حکومت کی محتاج نہیں ہے، کسی پاور کی محتاج نہیں ہے، روزے رکھنے کے لیے کسی پاور کے محتاج نہیں ہے، اسی طرح دارالقضا فیصلے کو ماننے کے لیے بھی ہمیں کسی پاور کی محتاج نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ایمانی جذبہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے خود بخود مسجد جاتے ہیں، اسی طرح ایمانی جذبہ یہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم دارالقضا کے فیصلے کو بھی من وعن مانیں، بلا چھو چھرا مانے، بلا دلیل و حجت مانے۔ جب فیصلہ آ گیا ہے تو اس فیصلے کو ماننا مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور پھر مسلمان آسانی والا شکل چھوڑ کر، شریعت کا راستہ چھوڑ کر دنیا کی عدالت میں چکریں لگاتا ہے، دنیا کی عدالت میں پیسے ضائع کرتا ہے، دنیا کی عدالت میں وقت ضائع کرتا ہے، اور دشمنان اسلام کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اس کے دین میں رد و بدل کیا جائے، اس کے دین میں چینجنگ لایا جائے، اس کے دین کو بدلا جائے، اس کے قانون شریعت کو مسخ کر دیا جائے۔ یہ مسلمان اس کو خود موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر انسان قانون طلاق کا مسئلہ، قانون وراثت کا مسئلہ، قانون خلا کا مسئلہ، قانون فسخ نکاح کا مسئلہ، قانون نکاح کا مسئلہ اپنی شرعی عدالت سے حل کروانے لگے تو کس کی کیا مجال کہ انسان کے شریعت میں مداخلت کی جائے؟ کسی حکومت اور کسی طاقت کو یہ پاور نہیں دیا گیا ہے کہ کسی کی شریعت میں مداخلت کی جائے، کسی کی شریعت میں دخل اندازی کی جائے۔ یہ موقع ہم اور آپ فراہم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی عدالت میں معاملات کی کثرت کی وجہ سے، ججز کی کمی کی وجہ سے فیصلے اس وقت آتے ہیں جس وقت انسان کو فیصلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وقت ہو چکا ہے، بولنے کو تو بہت کچھ تھا، سمجھانے کو بہت کچھ تھا، میں بس مختصر چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ ہم اور آپ کے لیے سمجھ میں اضافہ ہو، ہم اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ دنیا کی عدالت میں اور شریعت کی عدالت میں کیا فرق ہے۔ آج معاملات کی کثرت کی وجہ سے، ججز کی کمی کی وجہ سے فیصلے اس وقت آتے ہیں دنیا کی عدالت میں جس وقت انسان کو فیصلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک معاملات سپریم کورٹ میں تھا اور لڑکی 21 سال کی تھی جب وہ فسخ نکاح کا معاملہ دائر کیا، اسے اپنے شوہر کے پاس نہیں رہنا تھا اور اس نے عدالت میں فسخ نکاح کا معاملہ دائر کیا۔ 23 سال کے بعد اس کا نکاح ختم ہوا ہے، اور جب کورٹ میں جج نے اس کو فیصلہ سنایا کہ آپ کا نکاح آپ کے شوہر کے ساتھ ختم کر دیا گیا تو اس بیچاری بلک بلک کر رونے لگی کہ ہمیں اب اس فیصلے کی کیا ضرورت ہے، نکاح کی عمر تو ہمارے ختم ہو گئے ہیں، اب ہم اس فیصلے کو کیا کریں گے؟ تو مسلمانوں، میرے بھائیوں، ہوش کا آنکھوں لیجئے، درد کا آنکھوں لیجئے۔ درد بڑے داستان ہمارے معاشرے میں پھیلے پڑے ہیں۔ انسانوں کی حالت یہ نہیں ہے کہ وہ موٹے فیس وکیلوں کا برداشت کرے، اس لیے امارت شریعہ نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ کم وقت میں، کم خرچ میں اپنا فیصلہ شریعت کے مطابق لیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ایمانی جذبے کے ساتھ، ایمان کے قوت اور ایمان کے جذبے کے ساتھ ہم اور آپ دارالقضا کی طرف رخ کریں۔ اگر ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں کوئی بھی معاملات دو مسلمانوں کے درمیان ہو، خواہ وہ نکاح کے سلسلے میں ہو، طلاق کے سلسلے میں ہو،
خلا کے سلسلے میں ہو، بزنس کے سلسلے میں ہو، وراثت کے سلسلے میں ہو، جس معاملے میں بھی دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو اور آپسی رضامندی سے اس معاملے کا حل نہ نکل سکے، اسے چاہیے کہ اپنا معاملہ دارالقضاء کی طرف لے جائے، اپنا معاملہ شریعت کی عدالت کی طرف لے جائے، تاکہ احکام کی روشنی میں، قرآن و شریعت کی روشنی میں اور اس کے مسئلے کو سلجھایا جا سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جس طرح ایمان کی روشنی میں ایمانی جذبے کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کیے ہیں، روزہ رکھنے کی توفیق عطا کیے ہیں، اسی طرح شریعت کے ہر حکم ماننے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔